شب معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے۔ جبریل امین آپ کے لیے سواری پیش کرتا ہے، براق لاتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، مسجد اقصیٰ کی طرف مختلف منازل سے، مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور وہاں پر جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں گئے، تمام انبیاء کرام وہاں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو آپ نے وہاں پر ان کی امامت کرائی، امام الانبیاء کا لقب پایا کہ آپ تمام نبیوں کے امام بنے۔ آپ امام تھے، مقتدی جو ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء کرام ہیں۔ تو پھر وہاں سے روانہ ہوئے، آگے منازل طے کرتے گئے، پہلا آسمان بھی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان بھی عبور کر گئے، اور آگے ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا، قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یا دوسرا عند سدرۃ المنتہا، کہ اب وہاں پر پیارے حبیب علیہ السلام پہنچے۔ وہ جگہ جبریل علیہ السلام کی آخری سرحد ہے، گویا آخری حد ہے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو وہاں سے آگے جب جانے لگے، جبریل علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جبریل، دوست کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، میرے ساتھ چلتے آ رہے ہو تو آگے بھی چلو۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو دنوت انملۃ لاحترقت، آپ اوپر جانے کی بات کرتے ہیں، میں اگر انگلی کے ایک پورے برابر بھی یا ناخن برابر بھی اگر میں اوپر بڑھتا ہوں تو تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، تو میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اب وہاں پر پیارے حبیب علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، کیا جبریل، چلو تو نہیں جاتا ہے، آگے جانے کے لیے میں رب کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں، تو تیری کوئی اگر حاجت ہو تو آج پیش کر دے۔ کہ یہاں پر بھی کئی بزرگان دین نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ آرزو تمنا کیوں پوچھی، وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالنا چاہا، تو اس وقت جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے، اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ رب کی بارگاہ کے اندر کوئی حاجت ہو، میرے تک کوئی حاجت ہو، کہ میری پرواز، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک اور کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے اس احسان کو چکانا چاہا، اس کا بدلہ لینا چاہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کا احسان ہے، تو آپ نے اسی کے بدلے میں کہا کہ اے جبریل، آج تیری کوئی حاجت ہو۔ اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ میری پرواز، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کوئی دوسرا نہیں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جبریل، آج اگر تیری کوئی حاجت ہو، تیری کوئی آرزو ہو، آج میری پرواز وہاں تک ہے جبریل جہاں تک تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنی آرزو، تمنا اور خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کیا تھی؟ اپنے لیے نہیں مقام مانگا کہ میں یہاں تک تو آتا ہوں، اس سے اوپر مزید بلند مقام مل جائے، درجے مزید میرے بلند ہوں، اپنے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے پیارے حبیب علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا، آرزو، خواہش یہ ہے، قیامت والے دن جب آپ کی امت مشکل گھڑی میں ہو، پل صراط سے گزرنے لگے، وہ پل صراط جو بال سے بھی باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، شعلے بھڑک رہے ہوں گے، تو آپ کی امت وہاں سے گزرے، ان کو مشکل درپیش آ رہی ہو، تو اس وقت مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم مل جائے کہ اے جبریل، جاؤ، جا کر میرے محبوب علیہ السلام کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، اور تم ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ تاکہ میرے محبوب کی امت آسانی سے پل صراط عبور کر سکے۔ تو اتنا مقام و مرتبہ جبریل اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے کہ پل صراط سے گزرنے کے وقت مجھے پر بچھانے کا حکم مل جائے۔ اور آج امت ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے امتی کہلوانے کے باوجود بھی، ہر جرم، ہر غلطی کرنے کے باوجود بھی اس پر شرمندہ اور نادم نہیں ہوتے، بلکہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، مزید اس کا جرت اور بہادری کے ساتھ گویا اس کا مظاہرہ کرتے، اظہار کرتے رہتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ارے نہیں، جس کی جبریل علیہ السلام جس امت کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے کی تمنا، حاجت، آرزو کا اظہار کرتے ہیں، امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ وفا کرنی ہے۔